زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، حسین تیرے غم میں ہر انسان روتا ہے۔ جس جگہ تیرے پاک لہو کے قطرے تھے گرے، آج بھی وہ کربلا کا میدان روتا ہے۔ محترم ناظرین، واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یہی ایک واقعہ ایسا ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئے، حتیٰ کہ خود خداوند عالم متاثر ہوا۔ اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔ واقعہ کربلا کا تعارف کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ واقعہ کربلا کب، کیوں اور کیسے پیش آیا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ کی وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی نے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی حکمرانی کو غیر قانونی، ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے۔ جو حسن مجتبی اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان میں صلح معاہدہ کے خلاف یزید اول کو وراثت میں ملی تھی۔ کربلا کی لڑائی کو واقعہ الطف کہا جاتا ہے۔ ناظرین، سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی افواج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 ساتھی تھے جن میں سے 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ یہ وہ غم انگیز اور عالم افرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا ہے۔ اس واقعہ کا پس منظر رسول اللہ اور اولاد رسول کی دشمنی، یزید نے امام حسین کے قتل کا منصوبہ تیار کیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ امام حسین کربلا میں پہنچے۔ یزید نے بروایت 80,000 فوج بھجوا کر امام حسین کو 18 بنی ہاشم اور 72 اصحاب سمیت چند گھنٹوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت امام حسین 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہو کر 10 محرم الحرام 61 ہجری کو رسول کریم کی خدمت میں پہنچے۔ ظالموں نے 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا اور 10ویں محرم کو نہایت بے دردی سے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعہ کی خبر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعہ کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھی۔ ایک دن ان کی بیٹی ان سے ملنے گئی تو آپ زارو قطار رو رہی تھی۔ پوچھا گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے پوچھا آقا یہ گرد کیسی؟ تو فرمایا کہ اے ام سلمہ، ابھی اپنے حسین کے قتل کا منظر دیکھ کر میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ جاگنے کے بعد میں نے وہ مٹی دیکھی جو انہوں نے مجھے دی تھی تو وہ خون ہو چکی تھی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعہ نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی جس واقعہ کربلا کو سننے یا پڑھنے سے جگر پھٹ جاتا ہے، دل خون کے آنسو بہاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں اس وقت امام پاک پر کیا گزری ہوگی جب ایک طرف 71 شہداء کے جنازے پڑے ہوئے تھے تو دوسری طرف میرے پاک نبی کے پاک گھرانے کی پاک بیبیوں کے رونے کی اور سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور سامنے یزیدی امام حسین کو شہید کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جنگ کربلا انسانی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ یہ نہ صرف ایک جنگ ہے بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ اس جنگ کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رکھی گئی تھی۔ حضرت امام علی خلیفہ بن گئے، کچھ بد کردار لوگوں کو پسند نہیں آیا، اتنی لڑائیاں ہوئیں، علی شہید ہو گئے۔ یزید اس وقت کا حکمران بد کردار اور ظالمانہ سمجھا جاتا ہے اور اس نے اپنی حکمرانی میں غیر اسلامی کام کیا۔ عراق اور کوفہ کے عوام نے حضرت امام حسین کو کئی خطوط لکھے اور انہیں کوفہ آنے کو کہا تاکہ وہ اس کے ہاتھ میں بیعت حاصل کر سکے اور اسے اپنا خلیفہ بنا سکیں۔ یزید چاہتا تھا کہ حسین اس کے ساتھ ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حسین اس کے ساتھ آ جائے تو سارا اسلام اس کی گرفت میں آ جائے گا۔ بہت دباؤ کے بعد حسین نے اس کی کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا یزید نے حسین کو روکنے کا منصوبہ بنایا۔ 4 مئی 680 عیسوی کو امام حسین مدینہ میں اپنا گھر چھوڑ کر مکہ پہنچے۔ ولید بن عتبہ اور امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہ ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن زبیر ایک دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا تعاقب کیا گیا مگر اس اسنا میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورتحال کا علم ہوا تو وہ ولید سے بہت ناراض
ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ امام حسین علیہ السلام عجیب الجھن سے دو چار تھے۔ اگر وہ مدینہ میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا، لہٰذا وہ 27 رجب 60 ہجری میں ماں اہل و عیال مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شیب ابی طالب میں قیام کیا، جہاں انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا، لیکن معلوم ہوا کہ دشمن حاجیوں کے بیس میں آ سکتے ہیں۔ حسین کعبہ جیسے مقدس مقام پر خون بہانا نہیں چاہتے تھے۔ تب امام حسین نے حج کا ارادہ بدلا اور کوفہ شہر کی طرف بڑھے۔ راستے میں دشمنوں کی ایک فوج نے انہیں گھیر لیا اور انہیں کربلا لائے۔ وہ زمین جس پر امام حسین نے کربلا میں اپنا خیمہ لگایا تھا، اس کو پہلے امام حسین نے خریدا تھا، پھر انہوں نے اسی جگہ پر اپنا کیمپ لگایا تھا۔ یزید اپنے قائدین کے توسط سے اپنی باتوں کو قبول کرنے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہ مانا تو آخر کار دشمنوں نے نہر پر فوج کا پہرا لگا دیا اور پانی کو حسین کیمپوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ عراق کے لوگ، جنہوں نے اپنا رہبر بنانے کے لیے امام حسین کو بلایا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حسین کے کیمپوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین نے ایک رات دشمنوں سے مہلت طلب کی اور اس رات امام حسین اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہتے ہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ اس پر کچھ جانثار اور اعضاء باقی رہ گئے جنہوں نے آخری وقت تک ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جانثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو ہی آپ تقریر کے اس حصے پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کی مستورات کی شدت رنج سے چیخیں نکل گئیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے بھائی عباس کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا۔ جب خاموشی طاری ہوئی تو آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گروبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوان آنے جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ کی حدیث سنی ہے، تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے بھی باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن کوفیوں اور عراقیوں کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، صرف حور بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوا۔ اس کے بعد شخصی مبادرت کے طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا، جس میں اہل بیت اطہر کا پلہ باری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملہ کا حکم دیا۔ اراکین اہل بیت نے دشمنوں کی جلگاروں کا پوری قوت ایمانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک کر کے کٹ مرے لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک امام حسین کے بیشتر آدمی کام آ چکے تھے، چنانچہ اب باری باری میدان میں اترے اور شہید ہو گئے۔ امام حسین تنہا میدان میں جمے ہوئے تھے۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نرگا میں لے لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرت نہ ہوئی، کیونکہ کوئی نہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس کے سر ہو۔ بالآخر شمر کے افسانے پر ذرہ بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور ہاتھ اور گردن پر وار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔ اس کے بعد شمر نے ان کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 10 اکتوبر 680 عیسوی کو نماز فجر کے بعد سے ہونے والی اس لڑائی میں اسے لڑائی کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ایک طرف لاکھوں کی فوج تھی، دوسری طرف 72 جانثار اور چند نفر کا کنبہ تھا۔ لیکن مورخ صرف جنگ لکھتے ہیں۔ ویسے امام حسین کے ساتھ صرف 75 یا 80 مرد تھے، جن میں 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے کربلا میں 72 افراد شہید ہوئے، جس میں دشمنوں نے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی گردن پر 3 جہتی تیر مارا۔ 13 سالہ حضرت قاسم گھوڑے سمو سے پامال ہو گیا، اور 7 برس اور 8 برس کے بچے اون محمد سر پر تلوار کی ضرب سے شہید ہوئے۔ ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سربریدہ جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے رندوا دیا گیا۔ بعد میں تمام شہداء اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے
دربار میں لے جائے گئے اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ یزید نے امام حسین کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے۔ اس کے شعر کو سن کر اور یزید کا فخریہ انداز دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی سفیر نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے اور ان کے درمیان میں 70 پشتیں گزر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود یہودی میری بے حد عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام شہید ہیں، اس کے لیے رویا نہ کرو۔ ارے دوستو، کربلا کا واقعہ دیکھ کر تو پوری کائنات رو پڑی تھی۔ البدایہ و نہایہ میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں جب امام پاک شہید ہوئے تو عصر کا وقت تھا، لیکن جیسے امام حسین شہید ہوئے تو آسمان سرخ ہو گیا، سورج چھپ گیا، دن کو تارے نظر آنے لگے، یوں سمجھو کہ سورج نے شرمندگی میں اپنا منہ چھپا لیا۔ آج قصہ مختصر کرتے ہوئے آپ کو سناتا چلوں کہ میرے امام حسین علیہ السلام کو شمر ملعون نے سجدے کی حالت میں شہید کر دیا اور آپ کا سر مبارک نیزے پر چڑھا کر اور آل رسول کی پاک بیبیوں کو قید کر کے یزید کے پاس لے گئے۔ وہاں بھی آل رسول سے ظلم ہوتے رہے اور امام کے گھر میں صرف ایک مرد کو زندہ چھوڑا گیا تھا، وہ امام سجاد تھے جو بیمار تھے۔ پھر وقت گزرنے کے بعد جب آل رسول کو رہا کیا گیا تو آل رسول کا لوٹا ہوا قافلہ سفر کرتے کرتے جب مدینہ پہنچا تو یہ قافلہ سیدھا اپنے نانا کائنات کے سردار غمگینوں کے غم خار کے روضہ اطہر کے اندر داخل ہوا۔ پھر تاریخ صرف اتنا لکھتی ہے دوستو کہ مظلومان کربلا نے روضہ رسول کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور 3 دن 3 راتوں تک آل رسول کی بیٹیوں اور امام سجاد علیہ السلام کی سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ اس وقت روضہ رسول کا کیا ماحول ہوگا جب ساری زندگی امت کے لیے رونے والے محبوب کی بیٹیاں آج امام حسین سے لے کر امام اصغر تک اپنا سارا گھرانہ شہید ہوتے دیکھ کر اپنے پیارے نانا کو اپنا دکھڑا سنا رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں غم حسین میں آنسو مت بہاؤ، میں تو کہتا ہوں اگر ہم غم حسین میں خون کے آنسو بھی بہائیں تب بھی ہم امام پاک کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جس امام نے مدینہ جیسا شہر چھوڑ کر کربلا میں اپنا پورا خاندان اسلام کی خاطر لوٹایا ہے۔ حدیث پاک کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، صرف یہ بات سن کر کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا کائنات کی 3 عظیم ترین ہستیاں غم حسین میں آبدیدہ ہو گئی تھی، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت مولا علی علیہ السلام۔ زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، حسین تیرے غم میں ہر انسان روتا ہے، جس جگہ تیرے پاک لہو کے قطرے تھے گرے آج بھی وہ کربلا کا میدان روتا ہے۔ قتل حسین نسل میں مر گئے یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سنی مورخین کا اتفاق ہے کہ امام حسین اور آپ کے اصحاب کو 11 محرم سن 61 ہجری کے دن سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت سے سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔